عراق کے خاک کے آلود گلیوں اور غربت میں پلا بڑا، اقتدار کی خواہش رکھتا اور ان لوگوں کے خلاف انتقام کی وجہ سے جنہوں نے ان کے خاندان پر ظلم کیا تھا، وہ تیزی سے ایک ممتاز شخصیت بن گیا جو اپنے چالاکی، حکمت عملیوں اور بہرے حکمت عملیوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ آخر کار 1989 میں عراق پر قبضہ کر لیا تھا۔ السلام علیکم، ایک بار پھر سے ڈبلیو ایفیکٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے نکالا۔ آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے نہایت چالاک سمجھا جاتا تھا، اپنی پھرتی اور تیزی سے ایک ممتاز شخص بن گیا جسے بہرحم سمجھا جاتا۔ آج ہم صدام حسین کے بارے میں بات کریں گے۔ 1989 میں صدام نے عراق کی حکومت پر قبضہ کر لیا، طاقت کو مستحکم کیا اور اتھارٹی کو مرکز بنایا۔ اس کی حکومت نے اختلافات رائے پر کریک ڈاؤن کیا اور فوجی مہمات کا سلسلہ شروع کیا، جس میں ایران عراق جنگ بھی شامل ہے جو 1980 سے 1988 تک جاری رہا، اور اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں بے پناہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ 1990 میں کویت پر صدام کے حملے نے امریکی قیادت میں ایک بین الاقوامی اتحادی مداخلت کرنے پر اکسایا، جسے خلیجی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تنازع کے نتیجے میں عراق کی شکست اور اقتصادی پابندیوں پر مفلوج کیا اور قوم کو مزید غربت میں دھکیل دیا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، صدام کی حکومت کو اندرونی چیلنجوں اور بیرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد صدام حسین کے زوال کے دن شروع ہوئے اور 2003 میں امریکہ نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے عراق پر حملہ کیا۔ جنگ نے جلدی سے صدام کے تختہ الٹ دیا اور وہ روپوش ہو گیا، اور آخر کار 30 دسمبر سال 2006 میں صدام کو انسانیت کے خلاف جرائم کی پاداش میں پکڑا گیا، مقدمہ چلا گیا اور اسے فی الفور پھانسی دی گئی۔ صدام حسین کے زوال کا خاتمہ ہوا۔ صدام کی حکومت کے بعد ان جنگوں کے بنا پر عراق ایک غریب ترین ملک بن گیا اور آنے والے کچھ برسوں تک غربت میں ہی رہا۔ اس لیے عراق کو ایک مثال بنایا گیا کہ طاقت کے اصول اور مظالم کے لیے آمدنی کسی ملک کی اور ان لوگوں کے لیے ذاتی زوال کا باعث بن سکتی ہے۔ صدام حسین جب 30 دسمبر 2006 کو پھانسی دی گئی تو انہیں کلمہ شہادت بھی نہیں پڑھنے دیا گیا۔ یہ وقت بڑا مشکل تھا صدام کے لیے، مگر پھر بھی صدام حسین نے اللہ کا نام لیا اور تخت پر کھڑے ہو گئے۔ اسلام میں رسی کھینچ دی گئی اور انہیں مار دیا گیا۔ صدام حسین جب صدر تھے تو کسی کی مجال نہ ہوتی کہ ان کی آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھیں۔ ان کی پھانسی پر ان کے اپنے ہی لوگ خوش ہو رہے تھے، بھلے ہی وہ پھانسی کسی سازش کے تحت دی گئی ہو۔ صدام حسین نے 20 برس میں ہی انقلابی بیئر پارٹی جوائن کی۔ ان کی پارٹی بہت ہی چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ صرف 300 ممبر تھے۔ ان کی پارٹی جوائن کرتے ہی ٹھیک ایک سال بعد عراق سے سیاست کا نام ہی ختم ہو گیا اور اس کے بعد صدام حکومت کرتے رہے 2006 تک۔ صدام نے 1973 میں پہلے صدر کو مارنے کا پلان بنایا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا اور اسی وجہ سے صدام خود کو بچانے کے لیے ملک سے بھاگ گئے۔ 1989 میں جب ان کی پارٹی اقتدار میں آئی تو یہ واپس اپنے ملک آئے اور تب وہاں کے وزیر اعظم عبدالرزاق تھے۔ صدام حسین نے جلا وطنی کے دوران انہیں قتل کروایا۔ اب صدام حسین عراق کے طاقتور ترین انسان بن چکے تھے۔ ایک تو وہ وہاں کے صدر تھے اور دوسرا آرمی چیف تھے۔ اسی کے چلتے صدام حسین نے امریکہ کو بھی نہیں چھوڑا، امریکہ کے ساتھ بھی جنگ کی اور امریکہ نے سال 2003 میں ایک سازش کے تحت اس کی حکومت گرائی اور پھر سال 2006 میں اس کو قتل کر دیا۔